بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال ہے مفتی صاحب، اسرائیلی مصنوعات کی پہچان کا کوئی طریقہ ہے؟ کوئی کوڈ ہو یا کوئی علامت؟ جو چارٹ مشہور ہیں، دیواروں پہ آویزاں ہیں، ان میں ساری مصنوعات کا ذکر نہیں ملتا۔ دیکھیں، اسرائیل نے اپنا کوڈ چینج کر دیا۔ پچھلا بائیکاٹ جب اس کا ہوا، گزشتہ اس میں وہ پہلے پتہ نہیں 732 تھا یا پتہ نہیں 29 تھا، اب اللہ جانے۔ بہرحال انہوں نے پھر وہ کوڈ بدل دیا۔ اپنے کوڈ بدلنے کے بعد انہوں نے کئی پینترے بدلے۔ تو میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، عمرہ مبارک، رمضان مبارک، آپ نے پوری زندگی کبھی پیپسی کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا؟ ہم پیدا ہوئے ہیں، آج تک پیپسی کے اوپر کبھی رمضان مبارک ہمیں لکھا ہوا نہیں ملا۔ اس دفعہ رمضان شریف میں آپ کو رمضان مبارک ملے، پچھلا سال رمضان مبارک ملے۔ تو جو رمضان مبارک لکھ سکتے ہیں وہ کوڈ بدل نہیں سکتے، تو اس لیے کوڈ ان کا نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، علامت اور نشانی۔ تو علامت جو جتنی ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں نا باہر کی، ان میں اکثریت اسرائیل کی ہے۔ ہمارے انہوں نے جمعیت علماء اسلام نے بھی ایک چارٹ چھاپا ہے بڑی تحقیق کے ساتھ، اس طرح عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت والے نے بھی چارٹ چھاپا ہے، یا باقی علماء کے چارٹ چھپے ہوئے ہیں۔ اب جتنوں کے بارے میں علم ہے اتنوں کو ہم لکھ دیتے ہیں۔ اب جتنوں کے بارے میں علم نہ ہو تو ان کو بندہ کیسے لکھے؟ کوئی چیز ایسی سامنے آئے جو آپ کی معلومات میں ہو، جو اس چارٹ میں نہیں ہے، تو آپ ہمیں دے دیں، ہم علماء کو بتا دیں گے، تو چارٹ میں اس میں اضافے میں چھاپ دیں گے۔ تو یہ بڑی ضرورت ہے۔ ایسے کوئی نشانی ہے، یونیلیور ہے، فلاں ہے، بہت سی ایسی نشانیاں ہیں جو ان کی سمجھ آتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جہاں سمجھ نہیں آتی۔ تو اس لیے ہم اپنی کوشش کے مکلف ہیں۔ لسٹ ہے لالا جانی جی، کیا ایپ ہے؟ ذرا اٹھ کے بتاؤ۔ ایپ ہے وہ کہہ رہے ہیں، یہ ایپ پھر ان سے لے لیں۔ نو تھینکس، اچھا، یعنی بغیر شکریہ کے۔ تو ایسی ہے نا، تو اس پہ اندر سرچ کر لیتا ہے، ایسا نہیں ہے مسئلہ۔ تو آج کل کہیں لینے جائیں تو ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ کے یار کوئی پاکستانی پروڈکٹ دے دو اس کے مقابلے میں۔ یہ جو مصنوعات کا بائیکاٹ ہے نا، اس پر بھی میں ایک جملہ آپ کو سمجھاؤں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی بنیاد ثابت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں کی جنگ ہوئی، بنو قریظہ کے یہودی تھے، بنو قریظہ ان کی قوم تھی۔ تو ان کے کھجوروں کے درختوں کو جلانے کا حکم دیا حضور علیہ السلام نے۔ اب سبز درخت کو تو ہم نہیں جلاتے، سبز درخت کو تو کوئی نہیں جلاتا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کے جلانے کا حکم مخصوص ان لوگوں کو دیا تھا۔ ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ۔ یہ سورۃ نمبر 160 ہے، سورۃ الحشر 28ویں پارے میں پورا واقعہ موجود ہے اس کا۔ تو اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ہونا چاہیے جتنا زیادہ ہم کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے سابق صدر عارف علوی نے کہا نعوذ باللہ کہ بانی پی ٹی آئی سے بہت سے انبیاء کرام سے زیادہ مشورت ملی ہے۔ یہ کل میں نے سنی ہے ان کی گفتگو، یہ لندن کی گفتگو ہے۔ پاکستان کی قسمت پہ حیرانگی ہے، ایسا بندہ پاکستان کو صدر ملا ہے جو ایسی سوچ لے کر آیا ہے کہ بھی اس کو اتنی مقبولیت ملی ہے جتنی مقبولیت فلاں فلاں نبی کو نہیں ملی تھی۔ دراصل یہ ظالم یہ کہنا چاہتا ہے کہ مقبولیت اس کی عوام میں اس بنیاد پہ ہے کہ کچھ انبیاء ایسے بھی ہوں گے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک یا دو امتی ہوں گے، یا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے تو ان کے ساتھ 84 سال کی محنت تھی، 84 اور ساری 1000 سال کی محنت تھی، تو 84-85 بندے مسلمان ہوئے۔ یہ ان پر اعتراض کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسی بات اور تقابل نہیں کرنا چاہیے، ایسا کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ یہ بعض اوقات بے ادبی، گمراہی، گناہ، گستاخی تک کے زمروں میں آ جاتا ہے۔ جو ملک کا صدر رہا ہو، آپ مجھے بتائیں، 5 سال سے زیادہ عرصہ اس نے صدارت کی ہو اور اس کا ذہنیت یہ ہو، تو عام ان کے کارکن کی ذہنیت کیا ہوگی؟ تو ایسے پر تو لعنت کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں انبار ڈالنے چاہیے۔ ملک میں آئے تو اس پر کوئی دفعہ لگنا چاہیے۔ ایسی باتیں دنیا میں کہ یہ بات آج تک دنیا میں 2 بندوں نے کہی ہے، یا اس نے کہی ہے یا خمینی نے کہی تھی۔ خمینی نے کہا تھا کہ اللہ نے مجھے وہ وفادار دیے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملے تھے، اور رب نے خمینی کا حشر کیا کیا؟ مرے ہوئے کے کفن پھاڑ کے رکھ دیے تھے لوگوں نے، کیا سے کیا ٹکڑے ٹکڑے نہیں کر دیے تو اس کے کفن کو۔ اور اس کے ماننے والے ایرانی کیا کہتے ہیں؟ وہ محبت کی وجہ سے اس کے ٹکڑے کفن کے پھاڑے تھے کہ ہم گھر میں رکھیں گے۔ میں کہ محبت کے لیے تو 2 چیزیں اور بھی تھی، انگلی کاٹ جاتے، سر کے بال کاٹ جاتے، یہ بھی کاٹ جاتے، شرم نہیں آتی اس پر؟ لیکن اللہ نے سزا دی ہے اس کو۔
جیسے ایران کے خمینی کے ساتھ ہوا ہے، وہ وہیں کا صدر کہلواتا تھا، ان کا حشر بھی اللہ رب العزت یہ کروائے گا۔ تو ان کو شرم اور حیا کرنی چاہیے۔ اب اللہ کے عذاب اور کم آئیں گے جو اس طرح کی یہ سوچ سوچتے ہیں، یعنی ہر بات میں کسی جگہ نبی کو ملا دیں، کسی جگہ صحابی کو ملا دیں، کسی جگہ جو ہے کیا کہتے ہیں خدا کے ساتھ ملا دیں۔ اور مقبولیت کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ لوگ اس کے ساتھ ہیں، مقبولیت کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کے آنکھ میں مقبول ہو، اللہ کے ہاں مقبول ہو۔ کیا نبی کا درجہ جس کے اوپر اس وقت کی امت ایمان نہیں لاتی، میں مثال دے رہا ہوں، کیا اس کا درجہ اور اس کی مقبولیت اس بنیاد پہ ہوگی کہ لوگ نہیں مان رہے، لوگ نہیں مان رہے، لوگ نہ ماننے والی بات ہو جائے گی؟ تو ایسی مقبولیتیں اللہ معاف فرمائے، دنیا کے 2 نمبر مقبولیتیں کرپشن کے ساتھ اور جو کیا کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ سواری کر کے اپنے لیے مقبولیت ڈھونڈ لینا، اسے مقبولیت کہتے ہیں؟ کوئی حشر بھی نہیں ہے۔ یہ مقبولیت ہوتی نا تو جن کے بارے میں بات کر رہے ہیں آج وہ ان کے پاس بیٹھے ہوتے۔ مفتی صاحب سید کی شان بیان فرما دیجئے، سید کیسا ہونا؟ دیکھیں، سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور حضور کے خاندان کو کہتے ہیں۔ آل حارث ہے، آل عقیل ہے، آل عباس ہے، آل علی ہے، اور آل رسول جس کو ہم آل فاطمہ کہہ دیتے ہیں رضی اللہ عنہم، یہ اولاد ہیں، یہ سید کہلاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں سید کا کس مذہب؟ دیکھو سید مسلمان ہے، اس کی عزت ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اس اعلیٰ خاندان کا کوئی شخص ہے اور اس کا ایمان عقیدہ یہ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، کوئی اور ہے، تو احترام اسلام کے ساتھ، خاندان کا احترام اس معاملے پہ۔ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا ہیں جن کا نام ہے ابو لہب، سگا چچا ہے۔ آپ مجھے بتائیں ابو لہب پر قرآن کریم میں ود فیملی لعنتیں موجود نہیں ہیں؟ تبت یدا ابی لہب و تب، یہ ابو لہب پہ آ گیا، اور وامرأتہ حمالۃ الحطب، یہ اس کی بیوی پہ آ گیا، تو ود فیملی جہنمی۔ تو پتہ چلا عزت اسلام کے ساتھ۔ مفتی صاحب ایک گناہ گار آدمی ہے، وہ کبھی جماعت کراتا ہے اور مسجد میں صرف مسجد اور پتہ نہیں آگے کیا لفظ ہے یہ کس نے پرچی بھیجی ہے؟ سمجھا دیں مجھے، میں غصہ تھوڑی کر رہا ہوں۔ صاحب ایک بندہ گنہگار بھی ہے اور وہ کبھی کبھی جماعت بھی کرواتا ہے مسجد میں اور معلوم سے اس سے ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں اس آدمی کو اپنا گناہ خود پتہ ہے، یعنی وہ گناہ گار ہے اور اس کو خود پتہ ہے، پھر بھی وہ جماعت کرواتا ہے۔ دیکھیں ہر آدمی گناہ گار ہے، گناہ میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہم اپنے آپ کو کہہ دیں کہ ہم گناہوں سے بری ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، بھولے سے گناہ ہو جاتے ہیں، کبھی جان بوجھ کے شیطان مجبور کرے کوئی بندہ خاصی غلط بات کر بیٹھے، تو گناہ گار آدمی کے پیچھے نماز کی مسئلہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا گناہ جو اعلانیہ ہو نا، واضح اور دنیا کو پتہ ہو، اس کے پیچھے جماعت سے بچنا چاہیے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ وہ جس کی شے وہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اعلانیہ گناہ کر رہا ہے اور اعلانیہ گناہ کر کے لوگوں کو گناہوں کی دعوت دے رہا ہے، اسی لیے اس کے خلاف منع کرتے ہیں۔ اب ایک بندے کو خود معلوم ہے، باقیوں کو نہیں پتا، تو توبہ کر کے نماز پڑھا دیتے ہیں اگر، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب پوچھنا ہے کہ ایک سید گھرانے میں رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں لیکن وہ غیر سید میں رشتہ نہیں کرتے، کچھ رہنمائی فرمائیں۔ سادات کے ہاں رشتہ اگر ان کے والدین چاہیں تو غیر سادات میں کر سکتے ہیں، اور اگر وہ کہیں ہم غیر سید کو نہیں دیتے رشتہ تو ماں باپ کی مرضی ہے۔ سید کا رشتہ سید کے پاس جائے تو بہت اچھا، غیر سید میں تب جائے جب ماں باپ کی رضامندی ہو، ماں باپ کی رضامندی نہیں ہے پھر رشتہ نہیں کریں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی ہیں، حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، حضرت حسن حسین کی بہن ہے، حضرت علی کی بیٹی ہیں، نام ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ۔ حضرت علی نے اپنی مرضی سے یہ رشتہ حضرت عمر کو دیا تھا، حالانکہ عمر تو بہت کم ہے، حضرت عمر کی عمر زیادہ ہے، حضرت ام کلثوم کی عمر چھوٹی تھی، لیکن انہوں نے رشتہ دیا اپنی رضامندی سے۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مرتبہ کیا ہے، تو انہوں نے وہ رشتہ دیا اور وہ رشتہ چلا۔ پھر حضرت عمر کا بیٹا پیدا ہوا حضرت ام کلثوم سے، جس کا نام ہے زید بن عمر بن خطاب۔ یہ عمر کا بیٹا ہے اور حضرت علی المرتضیٰ کا نواسا ہے، حضرت حسن حسین کا بھانجا ہے، حسن حسین ان کے ماموں ہیں اور حضرت عمر بہنوئی ہے۔ تو یہ کتنا پیارا رشتہ ہے، لیکن ماں باپ کی مرضی سے۔ حضرت عمر سید میں سے نہیں ہے، بنو عدی خاندان ہے، لیکن ان کی مرضی سے ملے، ماں باپ راضی نہیں ہو تو پھر رشتہ نہ کریں۔ یہ جو زید بن عمر بن خطاب ہے، جس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں جو،
یہ کہتے تھے انا ابن الخلیفتین، میں دو بادشاہوں کی اولاد ہوں، ایک حضرت عمر اور ایک حضرت علی. بہت بڑا نام ہے اس شخص کا. مفتی صاحب نماز اوابین کتنی رکعت ہے؟ ایک ساتھ پڑھیں یا الگ الگ؟ 12 رکعتیں. ٹھیک ہے، ایک ساتھ پڑھنے کا مطلب ہے 2 رکعتیں کر کے پڑھیں. یہ نہیں ہے 12 رکعت نیت اکٹھی اللہ اکبر، ٹھیک ہے 24 سلام پھیرنے پڑیں گے، ایسا نہیں ہے. 2 رکعت کر کے پڑھیں تو اچھی بات ہے. لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، 12 رکعتیں پڑھنا ہر بندے کے لیے مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں مغرب کے بعد پڑھوں لمبی نماز 12 رکعتیں، عشاء کی اذان کے قریب ہو جائے گا، کیا کرو؟ تو ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان کی کئی مجلسیں اٹینڈ کی ہیں. میں کراچی میں تھا تو پڑھتے تھے ہم، تو حضرت کے ہاں مجلس ہوتی تھی، ہم حضرت کے ہاں مجلس میں جاتے. انہوں نے اس پر ایک پیارا جملہ اور بہت آسان ترتیب بتائی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں کم از کم 6 رکعت ہے، پوری تو 12 ہے، تو 6 رکعت اگر آپ مغرب کے بعد پڑھیں تو آسانی ہے. پھر اس کی ترتیب بتاتے تھے کہ نفل کم بھی پڑھ لو تو گناہ نہیں ملتا نا، نفل ہے نا. کہتے آپ نے نماز مغرب کا سلام پھیرا تو پھر آپ نے کیا پڑھنے ہیں؟ 2، اس کے بعد 2، 4 تو آپ ایسے پڑھتے ہیں. کہتے ہیں 2 اور بھی پڑھ لو تو یہ کل 6 ہو جائیں گے نا. تو امید ہے اللہ تعالیٰ اس 6 میں بھی آپ کا نمبر اوابین پڑھنے والوں میں لکھ دے گا. تو میرے پاس وقت نہ ہو تو میں تو حضرت حکیم اختر رحمۃ اللہ علیہ کی اسی ترتیب پہ عمل کرتا ہوں. تو آپ بھی اسی پہ عمل کر سکتے ہیں. سوکھی اوکھی ہے، آسان ہے نا. مفتی صاحب میرے میٹرک کے امتحان ہو گئے ہیں، دعا کریں اللہ اچھے نمبروں سے پاس کرا دے. آگے کیا لفظ ہے؟ بغیر کسی پرچے کے رہے. اچھا یعنی بغیر کسی پرچے کے فیل. اچھا میں نے سمجھا کسی اور کے پرچے دیے ہیں آپ نے. چلو اللہ پاک آپ کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے. مفتی صاحب ہم نے کراچی سے لاہور آنا ہو تو ہمیں قصر نماز کس وقت شروع کرنی چاہیے؟ کیا اس کے لیے نیت کرنے سے قصر شروع ہو جائے گی؟ یا تھوڑی تفصیل فرمائیں تو میرے لیے بہت بہتر ہے. دیکھیں سفر کی نیت کرنے سے آپ مسافر نہیں بنتے، سفر شروع کرنے سے آپ مسافر بنتے. ایک ہے آپ نے نیت کر لیا میں سفر کروں گا، اور ہو سکتا ہے پکی نیت ہو جائے اور کسی وجہ سے کینسل ہو جائے. بعض اوقات پکی نیت بھی کینسل ہو جاتی ہے. میں نے ایک مرتبہ سفر کیا، ختم نبوت کانفرنس تھی منڈی باودین میں، تو میں نے کہا جی میں جاؤں گا. بڑے عرصے سے میرے ساتھ رابطے میں تھے. اب میں نے یہاں سے گاڑی دوڑائی، تیار ہوا، کپڑے رکھے، بیگ رکھا، بالکل ہم جب پل پہ گئے نا تو آگے پل بلاک تھی کسی وجہ سے. 3 گھنٹے پل پہ ٹھہرے رہے. انہوں نے کہا یہ شام تک نہیں کھلے گی. میں نے ان کو کال کی بھائی میں نہیں آ سکتا، واپس آ گئے. اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ نیت تو کی ہوئی تھی نا. ایک اصول ذہن میں رکھیں. پتہ ہوا کیا، جب میں شہر سے باہر نکلا جیسے شہر کی حدود سے، تو میں نے 2 رکعت نماز ظہر اپنی پڑھ لی تھی کیونکہ میں مسافر تھا. لیکن جب میں پل پہ پہنچا سفر کینسل کرنا پڑا. تو جیسے میں نے کینسل کیا، اب واپسی کے لیے میں جیسے آیا تو میں نے 4 رکعت پڑھی ہے. جو میں نے 2 پڑھی تھی اس وقت وہ ہو گئی کیونکہ اس وقت میں عملاً مسافر بن چکا تھا. تو یہ اصول ذہن میں رکھیں تو آپ کے لیے آسانی ہوگی. جس وقت آپ سفر شروع کریں شہر کی حدود سے نکلیں. آپ شہر کی حدود سے، جو باؤنڈری ہوتی ہے نا شہر کی، ہمارے ہاں اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان کی جو باؤنڈری ہے، یہ دامان ہوٹل پہ ایک باؤنڈری لگی ہوئی ہے، قریشی موڑ سے آگے جائیے تو. اسی طرح یہاں شیخ یوسف کے بعد ہمت سے تھوڑا پہلے باؤنڈری لگی ہوئی ہے. اسی طرح ادھر شورکوٹ سے کے لگ بھگ باؤنڈری لگی ہے. یہ باؤنڈریز ہیں شہر کے جو بلدیہ لگا رہی ہے. اس شہر کی حدود سے آپ باہر نکل کے آگے چلے گئے ہیں اور آپ کا سفر کم از کم 77 کلومیٹر سے زیادہ ہے. بس آپ ادھر سے مسافر شروع ہو گئے، گھر سے نہیں، حدود شہر کے نکلنے سے. اسے کہتے ہیں فنائے مصر، باؤنڈری آف سٹی. اس کے باہر جانے کے بعد آپ مسافر ہیں. کب تک؟ 15 دن کا سفر ہے، اس کے اندر اندر کا ہے، جب تک آپ واپس نہ آ جائیں. واپسی بھی اسی جگہ پہ آ کے آپ کی مسافرت ختم ہوگی. یعنی اس جگہ سے پہلے پہلے آپ نے پڑھ لیا 2 رکعت عصر کی، پھر آپ مغرب کے لیے اندر داخل ہو گئے تو آپ کی اثر ہو گئی. ہمارے حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ علیہ کندیا شریف میں رہتے تھے. اسٹیشن کندیا کا شہر سے باہر ہے، شہر کندیا والا ان کا وہ جو آستانہ ہے وہ اندر ہے. تو حضرت جس وقت اسٹیشن پہ پہنچ جاتے نا تو ابھی شہر میں داخل نہیں ہوئے ہوتے، تو حضرت اپنی 2 رکعت پڑھ لیتے. فرماتے اللہ نے پیکج دیا ہے اس پہ عمل کر لیں، اللہ نے رعایت دی ہے، تو اس کے بعد شہر میں داخل ہو جاتے. تو آپ اس طرح کر سکتے ہیں، یہ آپ کے لیے آسانی ہے. مفتی صاحب ہم نے کراچی سے لاہور، چلو ہو گیا جی بسم اللہ. میرا ایک دوست ہے وہ اہل تشیع ہے، 3 دن کے لیے جماعت میں جانا چاہتا ہے تو اس کو لے جاؤں؟ ضرور لے جائیں، اچھی بات ہے.
آپ اس کو لے جائیں, امیر صاحب کو سمجھائیں کہ بھائی اہل تشیع ہے, تاکہ آپ اس کو سمجھائیں کہ وہ اگر اہل سنت والجماعت سے کسی مسئلے پہ ناراض ہے تو اس کو سمجھ آ جائے گی. اگر اس کے دل میں صحابہ کرام کی محبت نہیں ہوگی تو آپ اسے سمجھائیں گے, پیار دیں گے, اسے بتائیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کوئی 2 نمبر لوگ نہیں تھے. اگر وہ 2 نمبر ہیں تو پھر 1 نمبر تو دنیا میں کوئی نہیں ہے. اہل بیت اور صحابہ کی محبت ہے, یہ پیار دیں گے, سمجھائیں گے, وہ انشاءاللہ ادھر آ جائے گا. تو بالکل یہ تو آپ کا سہروزہ 4 مہینے کے برابر ہو جائے گا. تو بہت اچھی بات ہے. مفتی صاحب وہ کہتے ہیں میں اپنی نماز پڑھوں گا رفع الیدین والی, آپ بتائیں اس کا لے جانا درست ہے؟ پھر بھی لے جانا. اسے کہ اپنی پڑھ رفع الیدین والی, لے جائیں ایک دفعہ, وہ انشاءاللہ 3 دن میں بدل کے آئے گا. میرے اس طرح کئی اہل تشیع دوست ہوتے تھے, میں اپنے کالج کے زمانے کی بات کروں, جو میرے ساتھ شب جمعہ پہ جاتے, ہم ان کو لے جاتے. اگر ہم نماز اپنی پڑھنی, بھائی اپنی پڑھ لو, تو اپنی پڑھتے. ان کے پڑھنے پہ پھر بدلنا میں خود جانتا ہوں اپنی پوری فرینڈ شپ کو, کون کون بدلا ہے, کیسے بدلا ہے, پھر سمجھ آئیے ان کو. جس وقت وہ لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے نہیں, آپ کی دین کی دعوت سنیں گے نہیں, آپ کے جماعت کے معاملات اور یہ آنا جانا نہیں دیکھیں گے, تو وہ کیسے سمجھیں گے کہ ٹھیک لوگ ہیں غلط لوگ. پتہ ہے میرے اہل تشیع دوست تھے, اسے میں ایک دفعہ لے کے آیا اپنے کالج سے شب جمعہ پہ, تو اس نے کہا میں نے سروزے پہ جانا ہے, سروزے پہ. سروزے سے واپس آیا تو مجھے کہتے ہیں ایک بات سچ سچ کہوں؟ میں نے کہا جی. کہتے تمہارے جو بسترے تھے اس میں اسلحہ تو نہیں تھا. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے ہیں ہم نے تو یہ سنا تھا کہ تبلیغی بسترے میں کلش اینڈ کوف رکھتے ہیں اور ادھر جا کر کسی کو فیر مارتے ہیں. تو میں تو اسی لیے سروزے پہ گیا تھا کہ بسترے بدوخ لو گئی فیر. میں نے کہا کسی کے بستر میں تھی؟ کہتے نہیں تھی, وہ بدل گئے. تو جب میں اسے نہ لے جاتا سروزے پہ ساتھ, آپ مجھے بتائیں, تو اس کا تو یہی دماغ ہوتا کہ انہوں نے جو بستر اٹھائے ہوئے اندر بم رکھا ہوا ہے, یہ تو بم برود والے ہیں, دم درود والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. میرے ایک اور دوست ہیں, وہ اہل تشیع تھے, ہمارے کلاس فیلو تھے. مجھے کہا جی رمضان مبارک آ رہا ہے تو نیکیاں کرنی چاہیے. میں نے کہا جی کرنی چاہیے. کیا؟ مجھے کہتے ہیں میں اعتکاف بیٹھوں گا اپنی اس مسجد میں, اہل تشیع کی مسجد کا بتایا, تو اعتکاف بیٹھ جاؤں. میں نے کہا بیٹھ جاؤ. آپ یقین مانیں, مجھے کہتے اچھا میں تیرے آنکھیں تھے, مجھے کہتے تیرے کہنے پہ اعتکاف بیٹھ رہا ہوں تو مجھ سے ملنے آؤ گے؟ کالج زمانہ تھا, والد صاحب کو اللہ غریق رحمت فرمائے, انہوں نے ہمیں دینی تربیت کی ہوتی. میں نے کہا جی میں آؤں گا. تو میں اس کے پاس, اس کے گویا جیسے کہتے ہیں نا نصرت کے لیے, اس کے اعتکاف میں اس کے پاس چند منٹ کے لیے گیا, بیٹھا, گپ شپ لگی. آج یقین مانے میں آپ کو بتاؤں, آپ حیران ہو جائیں, مستقل طور پہ اس بندے کے بچے قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں اور وہ بدل گئے. دل دو گے تو دن لو گے, یہ اصول ہے. جب آپ دل بھی نہیں دو گے تو دن آپ کو کیسے ملیں گے؟ ایک ہر وہ بندہ جو کسی اور مسلک کا, اس کو اپنے مسلک کا پیار بتاؤ, محبت بتاؤ, دلیل سے بتاؤ. اس کی وجہ سے ہم اپنے دین کو چھوڑیں گے تھوڑی. علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی ہندو ہے, کوئی سکھ ہے, کوئی عیسائی ہے, کوئی یہودی ہے, اور وہ آپ اس کے ساتھ کھانا پینا کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ ہو سکتا ہے میری دعوت سن کے مسلمان ہو جائے, تو فرما اس کے ساتھ کھانا کھانا بھی جائز ہے. اب یہ نہیں کہیں گے بھائی ہندو کے ساتھ بیٹھ کے کیوں ایک برتن میں کھانا کھا رہے. فرمایا اگر آپ اتنا تیراک ہیں کہ آپ اس کے دریا میں تیراکی کر سکتے ہیں تو اس کو بالکل آپ لے کر آئیں, کوئی اچھی بات, کوئی مسئلہ نہیں ہے. مفتی صاحب گندم کا عشر امام مسجد کو دوں یا مدرسے میں دوں؟ مستحق کو دیا جاتا ہے عشر. اگر مدرسے میں مستحق طلبہ ہیں تو ان طلبہ کو جا کے آپ دے دیں. چلو استاد کو دے دیں, لیکن لے گا تو طلبہ کی وجہ سے بطور وکالت. اور اگر امام مسجد مستحق ہے تو امام مسجد کو عشر دے دیں. عشر غریب پہ لگتا ہے, یوں نہیں ہے کہ وہ امام مسجد ہو تو لگتا ہے, وہ بھنگی اور چرسی کیوں نہ ہو, لیکن ہے غریب مسلمان, اس کو آپ عشر دے سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اس نے تو آج نماز کی 1 رکعت رہ گئی تھی, اس کی انہیں تو عشر نہیں لگتا. رکعت اس کی رہ گئی ہے تو اللہ جانے اور وہ جانے, نماز اس کی چلی گئی ہے, اللہ جانے وہ جانے. اس سے میرا اور آپ کا عشر اور زکوٰۃ اس پہ مسئلہ نہیں بنتے. ہمارے ہاں لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ ہم اس کو دیں گے جس کی کم از کم پوری رکعت ہو اور وہ تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھے. میں نے کہا 100 میں سے 1 ملے گا پھر آپ کو, تو غریب پہ لگتا ہے. غریب آپ کا امام مسجد ہے اسے دے دیں, مدرسے کا طالب علم ہے اسے دے دیں. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں, یہ جو مسئلہ ہے نا عشر کا, یہ اگر آپ امام مسجد کو دیں گے تو تنخواہ کے بدلے میں نہیں دیں گے. یہ نہ سمجھیں بھی اس کی تنخواہ ہے مثال 10,000 تو عشر کے جو گندم بنا وہ بھی بنا 8,000 کا, چلو ایک مہینے آپ کے 2,000 ہیں, وہ 8,000 کا عشر ہم نے نہیں دیا تھا, تو جو عشر آپ نے دیا اور تنخواہ سے پیسے کاٹ لیے تو آپ کو عشر ادا نہیں ہوا. یہ فی سبیل اللہ ہے, الگ ہے, یہ اس میں شامل نہیں ہے.
مفتی صاحب فجر کی نماز کے وقت اٹھا, نماز پڑھی, پھر سو گیا. جب بعد میں اٹھا تو دیکھا کپڑوں پر مچھر کا خون لگا ہوا تھا. یہ پتہ نہیں کہ خون رات کو لگا تھا یا فجر کی نماز کے بعد لگا. اب فجر کی نماز میں دوبارہ پڑھنی ہوگی یا نہیں؟ آپ کی نماز ہو گئی, اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. مچھر کا خون اتنا نہیں ہوتا چاہے نماز سے پہلے بھی لگاؤ کہ آپ کی اس سے نماز نہیں ہوتی. مفتی صاحب اذان کے دوران خاموش ہونا ہو اور اگر کوئی کام کر رہے ہوں تو کام روک دینا چاہیے. میرے گھر کے قریب کئی مساجد ہیں, اگر ایک وقت کے لیے اذان آئے تو مطلب اگر ظہر کا وقت ہو تو پہلے ایک مسجد کا اذان آئے, پھر میں اور مسجد کی, پھر اور ہماری مسجد میں اذان آئے, پھر اذان میں خاموش ہوں, پھر جواب دینا لازمی کسی ایک کیا؟ ٹھیک ہے, اگر آپ کی 10 مسجدیں آپ نے ایک کا جواب دیا دوسرے کا دیا, یوں نہیں ہے. جو آپ کی قریبی مسجد ہے یا اس کی اذان کا جواب دے دیں یا کسی ایک کا جواب دے دیں. جس کی اذان کی آواز اب تک آ رہی ہے بس ایک کا دے دیں. آپ درزی ہیں, آپ کام کر رہے ہیں اور اس دوران اذان آ گئی, کام روک دیں. کام روکنے کا حکم کہیں نہیں ہے. آپ اپنے کام کو جاری رکھیں اور زبان سے آپ جو ہے نا جواب دے دیں. اصل جواب کی جو بات ہے نا کہ جواب دو اذان کا, وہ جواب آپ سمجھے نہیں ہیں. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں حدیث لکھی ہے, فرمایا جو اللہ کے منادی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ آئے تو اس نے ظلم کیا. جواب دینے کا مطلب یہ ہے آپ نماز میں آ گئے, یہ ہے اصل جواب. وہ منادی نے آواز دی, آپ آ گئے. جواب کا یہ مطلب تھوڑی ہے میں اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اکبر والا جواب دیتا رہوں اور نماز کے لیے میں نے نہیں آنا, صرف بانگا نے جواب دیتی رہا. تو وہ جواب نہیں ہے بھائی. اصل جواب ہے نماز میں آ جاؤ, بس ایک نماز میں آپ آ گئے, باقی اذانے کو جواب آپ کے اوپر لازم نہیں ہے. مفتی صاحب میرا دل بے چین رہتا ہے, عجیب سی گھبراہٹ رہتی ہے, کوئی وظیفہ بتا دیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن کیا کہتا ہے کہ دلوں کا جو اطمینان ہے وہ آپ کے پاس اللہ کا ذکر ہے. تو جب اللہ کا ذکر کریں گے دل مطمئن ہو جائے گا. یاد رکھیں میرا ذاتی تجربہ ہے, سفروں میں میری زندگی گزری ہے, پڑھتے پڑھاتے یا ویسے دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں بڑے سفر. گھر کی یاد آتی تو پریشان ہو جاتے تھے, والدہ والد اس طرح بہن بھائیوں کی یاد آتی, بہت پریشان ہو جاتے. اس پریشانی کا حل میں نے دیکھا ہے. کام میں طاقت بندے کے پاس ہو کہ بندہ بڑے شرح صدر کے ساتھ دعوت دے تو کلمہ طیبہ کا ذکر اس میں بڑی ویلیو دیتا ہے, لا الہ الا اللہ لا الہ. اور اگر آپ چاہیں کہ خوش باشر بھی رہوں اور کام بھی اچھا چلے تو پھر درود شریف بھی ساتھ پڑھ لیں. درود پاک پڑھنے پہ بندے کو بڑی خوشی ملتی, اتنی خوشی ملتی ہے کہ آپ حیران ہو جائیں. صرف اپنا دل خوش نہیں ہوتا, کثرت درود پڑھنے والا بندہ ہو اور وہ بیٹھا ہو, آپ قریب بیٹھے ہو اس کے, آپ کو بھی سکون ملے گا. میں نے یہ اندازہ لگایا ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا پیر عزیز الرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کئی دن رات گزارے ہیں, ملک غیر ملک میں ان کی خدمت میں رہا ہوں. ہمارے ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی میں نے کئی مرتبہ ڈرائیونگ کی ہے, کئی ضلعوں کی ڈرائیونگ کی ہے ان کی, ایک ضلع سے لے کر. ہزاروی صاحب کے ساتھ ہمارا مزاج باقی ملے نہ ملے غصہ فرماتے, لیکن ایک مسئلے میں ڈرائیونگ میں بڑا مزاج مل رہا تھا. وہ یہ تھا کہ حضرت فرماتے تھے اور تیز چلاؤ اور تیز, وہ فل تیز چلانے کی عادی تھی اور میں بچپن سے ویسے اسپیڈر ہوں, تو اس بہانے میں ان کے ساتھ ہمارا بڑا وہ. تو حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ درود پاک کئی ارب کھرب پڑھا کرتے تھے. ان کی جو میں آپ کو سالانہ ترتیب بتاؤں تو کھربوں میں درود جائے گا. تو حضرت ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی اس درود کی برکت سے بعض اوقات ہم بیٹھے ہوتے اور پریشانی ہوتی نا, وہ پریشانی اس کے بیٹھنے پہ ختم ہو جاتی. اور یہ ان کا فیض ان کی وفات کے بعد بھی جاری ہے. ہر بندے کے لیے میں نہیں کہتا, میں صرف اپنی بات کر رہا ہوں. میں نے حضرت کے جنازے کے بعد جب دوبارہ حضرت کی قبر پہ حاضری دی نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں اللہ کے گھر میں ہوں, ممبر پہ ہوں, مسجد میں ہوں, باوضو ہوں, میں مراقبے کے لیے بیٹھا حضرت کے قبر پہ, آنکھیں بند کیا اور رسالہ ثواب حضرت کو کیا. واللہ العظیم مجھے ایسا سکون ملا جیسا سکون میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اتنا سکون ملا کہ میں ایک وقت کے لیے تو دنیا سے کھو گیا, مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں بیٹھا ہوں, کس لیے بیٹھا. اس سکون میں اتنا پرسکون بیٹھا ہوں, مجھے نہیں پتا کتنا وقت گزرا. ہمارے ساتھی بتاتے ہیں, بھائی ڈرائیور یہ جو جتنے ساتھی تھے, یہ کہتے ہیں آپ کے لیے صاحبزادہ عتیق الرحمان سب کھڑے ہوتے. حضرت ہزاروی صاحب کے بڑے صاحبزادے بیٹے قاری عتیق الرحمان صاحب اللہ ان کو خوش رکھے, وہ میرے انتظار میں ٹھہرے تھے, مجھ سے بس حضرت کو دعا کر کے آ رہا ہے. میں نے کہا میں آتا ہوں, یہ میں ان کو کہہ کر آیا تھا, میرے ذہن سے نکل گیا. وہ سامنے ٹھہرے, کتنا ٹائم وہ ٹھہرے رہے کہ یار ابھی مجھ سے باتیں, ہم گھر بیٹھتے, انہوں نے بیٹھک کھولی ہوئی تھی,
تو وہ میرے خیال میں اس دوران بیٹھک میں چلے گئے اور 2 بندے ٹھہرا گئے کہ ان کو وہیں لے کر آنا ہے آپ نے. تو جب پھر دوبارہ آئے تو انہوں نے پھر وہ میرے پاس آئے اور جب مجھے ہاتھ رکھا انہوں نے پھر مجھے خیال آیا کہ یار میں تو یہاں بیٹھا ہوں. انہوں نے مجھے اٹھایا, کافی وقت اس وقت گزر گیا تھا. میں نے حضرت بھائی عتیق الرحمان سے کہا بھائی عتیق اگر آپ نہ آتے نا میرا جی نہیں چاہتا تھا میں یہاں سے اٹھوں, میں صرف آپ کے احترام میں اٹھاؤں, اتنا سکون مجھے ملا ہے. میں نے کلمہ پڑھا آپ کے سامنے, میں اللہ کے گھر میں محراب میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں. یہ حضرت ہزاروی کی اس درود پاک کی برکت. تو آپ جتنا درود پاک پڑھیں گے آپ کا بے چین دل اگر چین میں نہ آ جائے تو آپ پھر کہیں یہ لکھا ہوئے ایک پرچی ہے. جب میں دوستوں کو کہتا ہوں نا کس جگہ کہ مجھے ایک شخص نے یوں سوال کیا, تو لوگ کہتے ہیں بندہ بتاؤ کس نے کیا, دکھائیں. یہ کم مرد ہے. میں کہیں سناؤں نا کہ مجھ سے کسی نے پوچھا, لوگ کہتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے, اسے نہیں پوچھتی دنیا. میں نے کہا ایک ایک پرچی پر 10 سوال ہوتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب, آپ خیریت سے ہیں؟ میں نے کچھ مسائل پوچھنے ہیں. نمبر 1, مسافر گاڑیوں میں شاپر دیے جاتے ہیں قے الٹی کرنے کے لیے, اگر شاپر بچ جائیں تو مسافر لوگ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں, کیا مسافروں کے لیے وہ شاپر ساتھ لے جانا گاڑی سے جائز ہے یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ احتیاط والا سوال انہوں نے پوچھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس گاڑی والے سے معلوم کر لیں کہ یہ صرف قے الٹی کے لیے ہیں یا میں کسی اور ضرورت میں استعمال کروں. اگر ان کا رول ہے کہ وہ آپ کو پرمیشن دیتے ہیں تو پھر آپ ساتھ لیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اور اگر ان کا رول نہیں ہے تو پھر آپ نہ لائیں. میرا ذہن بھی یہی ہے کہ آپ کو نہیں لانا چاہیے, کیونکہ اپنے اپنے رولز ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا, ہوٹل ہیں, کوئی 3 اسٹار ہے, کوئی 5 اسٹار ہے, کوئی 7 اسٹار ہے. غالباً 5 اسٹارز کے جو رولز ہیں نا, جو جتنے میں رہا ہوں, میں جانتا ہوں, ان کے رولز یہ ہیں کہ وہ بہت سی چیزیں آپ کو استعمال کے لیے دیتے ہیں. کوئی چیزیں آپ ساتھ لے آ سکتے ہیں, کچھ چیزیں نہیں لا سکتے. ایک وہ وہاں پہننے کے لیے چپل دیتے ہیں, یہ آپ ساتھ لے جائیں, نو ایشو. ایک وہ تولیہ دیتے ہیں, تولیہ آپ ساتھ نہ لے جائیں. اسی طرح وہ شیمپو دیتے ہیں روزانہ کا, وہ شیمپو آپ ساتھ لے آئیں. پیسٹ دیتے ہیں, ٹوتھ پیسٹ, وہ آپ ساتھ لے آئیں, وہ ساتھ جانے کے لیے دیتے ہیں. کوئی چیزیں ان کی ہیں جو ساتھ نہیں دیتے, ان کے رولز ہوتے ہیں, اوپر لکھے ہوتے ہیں. اگر آپ کی بس کی ٹکٹ پہ اس طرح رول لکھے ہوئے ہیں پھر تو آپ کو اس رول کو فالو کرنا چاہیے, ورنہ نہ لانا بہتر ہے. مفتی صاحب, گاڑی والا جتنا کرایہ مکمل سفر کا لیتے ہیں, اگر آدھا سفر کریں تو کرایہ آدھے سفر سے زیادہ کے لیتے ہیں. مثلا مظفر آباد کشمیر سے راول پنڈی کا کرایہ 750 روپے ہے. جو کوہالہ پل سے بیٹھے گا تو وہ بھی 750 روپے ہی دے گا, مگر جب کوئی اسی احاطے کا سفر کرے گا تو اس سے 250 یا 300 روپے لیتے ہیں. اگر کوئی شخص کوہالہ سے راول پنڈی بیٹھے گا تو پھر اسے 600 روپے لیے جائیں گے, کیا یہ جائز ہے؟ بھائی اگر اسی گاڑی میں بیٹھو گے تو ان کی فیسلٹیز پر یہ عمل آپ کو کرنا پڑے گا. جائز تو نہیں ہے, جائز اتنا ہے جتنا اس کا سفر ہے اتنا ہی لینے چاہیے, لیکن اس میں 2 نمبریاں زیادہ ہوتی ہیں. تو پھر اگر اس گاڑی میں بندہ جائے گا تو یہ برداشت کرنی پڑے گی. جائز ناجائز والے وہ ہم سے نہیں سنتے. گاڑیاں والے لوگوں کو نماز نہیں پڑھواتے, آپ کہتے ہیں جائز ناجائز ہے. ایک گاڑی میں ہم بیٹھے, میں اپنی طالب علم کی بات کر رہا ہوں, مولوی ہو تمہیں نہیں ہم ٹکٹ دیتے. میں نے کہا کیوں؟ ہم اپنا کرایہ دے رہے ہیں. کہا تم نماز کے لیے رکواؤ گے ہمیں. اب اندازہ لگاؤ, یعنی اس کا معنی ہے وہ سارے بے نمازیوں کو اپنے ہاں بٹھانے کے لیے تیار تھا, نماز والے کو نہیں بٹھا. تو ان کے ہاں تو وہ جائز نہیں ہے, تو اس کا کرایہ دہ دے. مفتی صاحب, ایک مسئلہ بہت اہم ہے. والد اپنے بچوں اور ان کی والدہ کو رقم خرچ, کھانا پینا, کپڑا وغیرہ نہ دیتا ہو, دوسرے رشتہ داروں دوستوں کو دیتا ہو, ان کے بچوں کے لیے بھی باقاعدہ رقم دیتا ہو. باقی اگلے صفحے پر. اچھا, یہاں تک کہ کسی گھر میں آئے بندے کو دوسروں کے لیے سامان بھی دے رہا ہو, گفٹ بھی دے رہا ہو وغیرہ وغیرہ. اگر مگر کچھ نہیں آ رہا, مگر بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ساری اولاد جوان ہو چکی ہے, ان کے گھر گھاٹ ہیں, تو کیا پوچھنا, کبھی کوئی الفاظ بھی اس سے نہیں سنے, میرا بچہ تیرا کیا حال ہے, تیری آنکھیں سکڑ گئیں, کان سن ہو گئے, آنکھیں ترس گئی ہیں, نظر شفقت کے لیے دماغ بے درد ہو گیا ہے, جان بے جان ہو گئی ہے. کیا اولاد کے لیے جائز ہے کہ وہ ان لوگوں سے جن کے محتاط والد کام کرتے ہیں کہ ہمارے والد کی تنخواہ سے کچھ حصہ ہمیں دے دے؟ یہ مطالبہ اولاد کر سکتی ہے؟ اگر کر سکتی ہے تو پھر کتنا کر سکتی ہے؟ براہ کرم اپنے انداز میں سمجھا دیں. فرمائیے حضرت جی, جزاک اللہ. یہ بچہ میرے خیال میں اپنے ابا جی سے ناراض ہے. دیکھو, میں ایک اصول آپ کو سمجھاتا ہوں. جب اولاد جوان ہو جائے تو والد پر خرچ دینا لازم نہیں ہے شرعی طور پہ, وہ دیتے ہیں تو اس کی مہربانی ہے. جوان اولاد پہ لازم ہے وہ کمائے اور اپنے باپ کو دے, چاہے باپ کسی اور کو دیتا رہے, جس مرضی دے,
تو اولاد کے لیے مسئلہ نہیں. ہاں نابالغ اولاد پہ خرچ کرنا والد کا حق ہے, وہ کرے گا. رہ گیا بیوی کا مسئلہ. بیوی کے لیے یہ نہیں ہے, بیوی کو ہر صورت اس کو خرچ دینا ہوگا, چاہے وہ جو بھی ہو. چاہے وہ بیوی ہے نا کہ میں اسکول جاتی ہوں, پڑھاتی ہوں اپنی بچیوں کو, پھر بھی جیب خرچ خامد کے ذمہ, یہ اس کو دے گا. یہ نہیں کہے گا کہ جو ہے نا آپ جو ہے نا خود کما رہی ہیں. تو اگر والد بیوی کو نہیں دے رہا تو یہ غلط کر رہا ہے, چھوٹے بچوں کو نہیں دے رہا تو بھی غلط کر رہا ہے. لیکن ایک مشورہ میں دوں گا یہاں, والد ہوتا ہے, وہ کبھی اپنی اولاد پہ خرچ پہ پیچھے نہیں ہٹتا. وہ اپنے, میں نے دیکھے ہیں, میں باہر ملک دبئی میں, امارات میں, سعودیہ میں, عمان میں دیکھا ہے, وہاں مزدور جو مزدوری کرتے ہیں وہ خود ایک ٹماٹر کے ساتھ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, ٹماٹر کے ساتھ. ایک شخص کو میں نے پیاز اور سبز مرچ کے ساتھ روٹی کھاتے دیکھا. گھروں میں وہ اتنے پیسے بھیجتے ہیں اپنی اولاد کو کہ اولاد عیاشیاں کر رہی ہوتی, اور یہی اولاد تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو پھر باپ کو کہتے ہیں تو نے میرے لیے کیا کیا ہے. وہ جو باپ کا دل دکھتا ہے نا اس وقت, تو اس کی وجہ یہی اولاد ہوتی ہے. ہو سکتا ہے ان بچوں کو پتہ نہ ہو, کسی وجہ سے ان کا والد اس سے ناراض ہو گیا, تو بہتر ہے یہ اپنے ابا کے پاس جائیں, پیار سے جائیں, اور لہجہ یہ نہ ہو کہ ابا کو ڈیندے ویسا کو لے, یہ لہجہ نہ ہو. لہجہ یہ ہو کہ ابا جی ہماری غلطی, ہم پھر بھی معافی مانگنے آئے ہیں. غلطی نہیں, ہم پھر بھی معافی مانگتے ہیں, آپ ہمارے بڑے ہیں. ابا جی کو منائیں, بیٹھے, پاؤں دبائیں اس کے, سر دبائیں اس کا, پیار دیں اسے, پوچھیں 1 دن 2 دن 10 دن مہینہ, کسی نہ دن تو مان جائے گا. بار بار دروازہ کھٹکھٹانے سے ایک دن کنڈی کھل جاتی ہے, ایسا نہیں ہے. ابا جی ناراض ہو گئے, اس کی کوئی وجہ ہو. میرے ایک شاگرد ہیں, ان کی شادی ہوئی, مجھے پتا تھا ان کی امی نے اس کی شادی میں ایفرٹ کی ہے, شادی کرائی ہے, اس کی خوشی کی خاطر جو ہاں مرضی آئے اس نے کہا. لیکن جب بچے اس کے پیدا ہوئے نا تو وہ مجھے آ کہتے ہیں کہ میری ماں میرے بچوں کے دشمن ہے. میں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا. کہتے نہیں, میرے بچوں کو میری اماں گود میں نہیں بٹھاتی, میرے بھتیجوں کو بٹھاتی ہے, میرے بھانجوں کو بٹھاتی ہے. پھر پتہ چلا تو اس کی بیوی کا اس کے امی کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں تھا, تو اس لیے ماں کا رویہ. میں نے اسے کہا تیری ماں تیری دشمن نہیں ہے, ماں ٹھیک ہے, بس بیچاری کسی وجہ سے ناراض ہے, تو بیوی کو سمجھا کہ وہ بھی تیری ماں ہے, تو پیار محبت سے رہو. تو ادھر بھی کوئی ایسی بات ہو تو اپنے ابا کے پاس آپ پیار سے جائیں. اگر نہیں مانتا ابا, پھر میں ایک طریقہ آپ کو اور بتا رہا ہوں. کوئی جائز بات کسی سے منوانی ہو نا, اور اگلا نہ مان رہا ہو کسی وجہ سے, تو میرا ایک تجربہ ہے, قرآن کریم پڑھ کے اس کو ایصال ثواب کر دیں تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے. 1 قرآن پڑھیں, 2 قرآن کریم پڑھیں, 3 قرآن کریم پڑھیں, پڑھ کے اس کو ایصال ثواب کر دیں, اور 1-2 روز گزرنے کے بعد پھر بات کریں, دل نرم ہو جائے گا. اس طرح کا معاملہ رکھ لیں. جزاک اللہ تعالی. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین. اے اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما, درود شریف کو قبول فرما. اس سوالات میں اے اللہ جو بات ٹھیک ہو گئی اس کو قبول فرما, کوئی غلطی ہو گئی اللہ اس پہ معافی عطا فرما. اے میرے مولا ہمارے جتنے دوست بیٹھے ان کے دل کی جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما. اے اللہ جمعہ نماز کے بعد سے لے کر اب تک یہ صرف دین سننے کے لیے بیٹھے ہیں, اے اللہ اس کی سماعت کو قبول فرما, ان کی سماعت کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت فرما. اے اللہ گھروں میں کوئی پریشانی ہو اس کو ختم فرما, کاروبار میں اس کو ختم فرما, اپنی ذات میں اس کو ختم فرما, دل کی جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما. بیماروں کو صحت عطا فرما. مولا جو دنیا سے رخصت ہے کہ ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا. اے اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرما. اے اللہ ہمارے حجاج کے لیے جو مسئلہ بنا ہوا ہے اپنے کرم سے ان مسائل کو ختم فرما. اے اللہ ان لوگوں نے جمع پونجی جمع کی ہے پوری زندگی کی, اے اللہ بعض لوگوں نے اپنی پینشن سے اپنے حج کیے ہیں, لیکن یا اللہ ان کے پیسے وہاں ڈوب گئے. اے اللہ ان کے ڈوبے ہوئے پیسوں کو ان کو واپس فرما دے, ان کو یہ سعادت عطا فرما دے, مشکلات کو ختم فرما دے. اے اللہ جن دوستوں نے مجھے دعاؤں کے لیے لکھا ہے, کہا ہے, کہنا چاہ رہے ہیں, اے اللہ ان سب کی تمام جائز حاجات اور خواہشات کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے بڑوں پر بھی رحمت فرما, ہمارے چھوٹوں پر بھی رحمت فرما. اے اللہ ہمارے جس بھائی نے اپنے والد صاحب کے لیے دعا کے لیے لکھا ہے, اے اللہ اس کے والد کو نرمی عطا فرما, ان کے ساتھ پیار محبت مودت تعلق عقیدت یگانگت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو روزہ رسول اللہ کی حاضری عطا فرما, وہاں کے درود پاک پڑھنا آسان فرما. اے اللہ بیت اللہ کی حاضری عطا فرما, وہاں کا لبیک پڑھنا آسان فرما, ہمارے لیے قبول فرما, اپنے اور اپنی فیملی کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ ہم سے اور ہماری نسل سے دین کی خدمت لے لے. مولا ہم سے اور ہماری نسل سے دین کی خدمت لے لے. اے اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے مانگا, اے اللہ ہم اپنی نسل کے لیے مانگتے ہیں, اللہ ان کو بھی دین کے لیے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.